بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه الله بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له، او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان کی سعادت مندی میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے. ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، اور آدمی کی بد نصیبی میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے آدمی خیر طلب نہ کرے. ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ لہ، اور آدمی کی بد نصیبی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر آدمی ناراض ہو. اس مبارک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سعادت مندی اور بد نصیبی کی علامتوں کو ذکر فرمایا ہے. سعادت مندی کی ایک علامت ذکر فرمائی اور بد نصیبی اور بدبختی کی دو علامتوں کو ذکر فرمایا. چنانچہ سعادت مندی کی علامت یہ ذکر فرمائی کہ انسان کی سعادت مندی اس میں ہے کہ اللہ کے فیصلے پر آدمی راضی ہو جائے. اگر اللہ پاک نے اس بندے کے لیے بیماری مقدر فرمائی ہے تو اس بیماری پر راضی رہے. اگر اللہ پاک نے اس بندے کے لیے رزق میں تنگی مقدر فرمائی ہے تو اس پر راضی رہے. اگر اللہ پاک نے اس بندے کے لیے اولاد میں سے لڑکے کا انتخاب کیا اس پر راضی رہے. اللہ پاک نے اسے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، اس اللہ پاک کی تقدیر اور فیصلے پر راضی رہے. اللہ نے زیادہ دیا اس پر بھی راضی رہے، اللہ نے کم دیا اس پر بھی راضی رہے. غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر آدمی راضی رہے. کبھی کبھی کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، اس موقع پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہونے لگتا ہے، بدظن ہونے لگتا ہے، خاص کر کے اس موقع پر کہ جب ناگہانی موت آتی ہے، اچانک کی موت آتی ہے اور کسی سخت حال میں کوئی آدمی مبتلا ہو کر مارا گیا تو اس موقع پر آدمی کے دل میں برے برے خیالات وسوسے آتے ہیں. اس موقع پر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اپنے ایمان کو تقویت دینے کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ پاک کی تقدیر پر اور اللہ کی مرضی اور منشا پر راضی رہے. ممکن ہے وہ جو صورت اس کے سامنے آئی ہے دیکھنے کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ پاک کے یہاں اس کے لیے بہتر اور خیر ہے. کیسے کہ جب اس مصیبت اور اس پریشانی اور اس بیماری اور اس دکھ اور درد پر یہ صبر کرے گا تو اللہ پاک کے یہاں اس کے لیے اجر ثابت ہوگا. اور ممکن ہے اللہ پاک نے یہ چھوٹی مصیبت بھیجی ہے، اس چھوٹی مصیبت کے بدلے میں اللہ پاک نے بڑی مصیبت اس سے دور کر دی ہے. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت کیوں آ گئی ہے، حالانکہ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی مصیبت اور پریشانی کو دور کیا گیا ہے، انسان کو اس کا ادراک نہیں ہے. تو اس لیے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر انسان راضی رہے. اپنا اختیار آدمی نہ چلائے، بس یہ کہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس دنیا میں اختیار اللہ ہی کا چلتا ہے، اس دنیا پر قبضہ اللہ ہی کا ہے، ہماری جانوں پر قبضہ اللہ ہی کا ہے، ہماری صحتوں اور بیماریوں پر
پر بھی قبضہ اللہ ہی کا ہے، تو اس لیے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر بندہ راضی رہے۔ فرمایا یہ انسان کی سعادت مندی کی بڑی علامت ہے۔ اللہ پاک یہ سعادت مندی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور انسان کی بدنصیبی کی دو علامتیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی یہ ترکہ استخارۃ اللہ، اللہ سے خیر مانگنا آدمی چھوڑ دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی دعاؤں میں آدمی یہ بھی مانگا کرے، اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، جتنا مال اے اللہ میرے حق میں بہتر ہے اتنا مجھے عطا فرما، اے اللہ جتنا دنیا کا عہدہ منصب میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور وہ چیز اے اللہ جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے وہ میرے قریب اے اللہ نہ لائیے گا۔ اس طرح سے اللہ پاک سے خیر مانگے۔ تو ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ انسان کی بد نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر انسان اپنے اختیار کو چھوڑ دے اور اللہ کے سپرد کر دے، اے اللہ میرے سارے معاملات تیرے سپرد ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو اللہ میرے لیے منتخب فرمائے، جو اللہ میرے لیے پسند کرے بس میں اس پر راضی ہوں، یہ انسان کی سعادت مندی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ آدمی کی بدنصیبی میں سے یہ ہے کہ انسان اللہ پاک سے خیر طلب کرنا چھوڑ دے، خیر کا طلب کرنا ترک کر دے۔ اور دوسری علامت یہ ارشاد فرمائی وَمِن شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخْطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ، کہ آدمی کی بدنصیبی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر آدمی ناراض ہو، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو، اللہ کی تقدیر پر ناراض ہو، نالاں ہو، پریشان ہو، مغموم رہے، تو یہ انسان کی بدنصیبی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا تو دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔ پہلی خرابی کہ آدمی کی عبادت نہیں رہتی، نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، نماز میں جی نہیں لگتا، نماز پڑھ رہا ہے لیکن خیال وہاں ہی ہے جو سختی اس کے اوپر آئی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دل میں اللہ کے متعلق برے برے وسوسے آئیں گے اور شیطان ان وسوسوں کو پالنا شروع کرے گا، اور یہ وسوسے پھر انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، یہ برے خیالات آدمی کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ انسان کی بدنصیبی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے مشورہ طلب کرنا چھوڑ دے، اللہ سے خیر طلب کرنا چھوڑ دے، یہ انسان کے لیے بدنصیبی ہے۔ اور دوسری بدنصیبی یہ کہ اللہ پاک کے فیصلے پر راضی نہ ہو اور غصہ کر رہا ہو، ارشاد فرمایا کہ یہ بھی انسان کی بدنصیبی ہے۔ اللہ سے خیر طلب کرنے کے لیے مختلف اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایک یہ پڑھتا رہے ربک یخلق ما یشاء ویختار، ربک یخلق ما یشاء ویختار، پروردگار جو چاہتا ہے جو اختیار کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ دل میں اطمینان ہوگا اور اللہ پاک کی جانب سے جو خیر ہوگی وہ اس کے لیے مقدر ہو جائے گی۔ دوسرا یہ دعا ہے اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اے اللہ میرے لیے پسند فرما، میرے لیے اختیار فرما وہ چیز جو میرے حق میں بہتر ہو، اے اللہ مجھے میرے اختیار کے سپرد نہ کیجیے گا۔ اور تیسرا طریقہ وہی استخارے کا ہے، یہ بھی اللہ پاک سے خیر ہی مانگی جاتی ہے، خیر ہی طلب کی جاتی ہے کہ آپ 2 رکعتیں نماز نفل ادا کریں اور اس کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھ لیجئے، اور پھر اختتام میں آپ پھر دعا مانگیے اپنی زبان میں جتنا دعا مانگنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ میرے اس معاملے میں میرے لیے خیر ڈال دیجئے، جو بہتر ہو وہ مقدر کر دیجئے، اس طرح سے اللہ پاک سے دعا مانگیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ما خاب من استخارا، جس نے استخارہ کیا اس کو نقصان نہیں ہوتا، ولا ندم من استشارا، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے اس کو کبھی ندامت نہیں ہوتی، ولا عالا من اقتصد، اور جو آدمی خرچ میں درمیانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، اعتدال اختیار کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین ضابطے بتائے کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں پاتا، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے اس کو ندامت نہیں ہوتی، اور جو آدمی خرچ میں درمیانہ روی اختیار کرتا ہے اس پر فقر نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے
یہ بھی ہے فرمایا کہ من اعطی اربعا لم یمنع اربعا، جس کو 4 نعمتیں دے دی گئیں وہ 4 نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ من اعطی الشکر لم یمنع المزید، جس آدمی کو شکر کی توفیق مل گئی اس کو نعمتوں میں اضافہ ضرور ملے گا، نعمتوں کا اضافہ اس سے نہیں روکا جائے گا۔ ومن اعطی التوبہ لم یمنع القبول، اور فرمایا جس کو توبہ کی توفیق مل گئی لہذا اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ ومن اعطی الاستخارۃ لم یمنع الخیر، اور جس آدمی کو استخارہ کرنے کی توفیق مل گئی وہ خیر سے محروم نہیں ہے، اسے خیر ملے گی۔ ومن اعطی المشورۃ لم یمنع الثواب، اور جس آدمی کو مشورہ کرنے کی توفیق مل گئی وہ بھی صحیح رائے سے محروم نہیں ہوگا، اس کے سامنے اللہ پاک صحیح رائے کو لے آئیں گے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو اختیار کیا جائے۔ باقی استخارے میں وہی بات ہے کہ اصل تو خود کیا جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے اس کے لیے کوئی سونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ کار نہیں، بس 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھ لیجئے۔ خواب میں کوئی اشارہ ہو گیا تو اچھی بات، نہیں تو دل کا میلان دیکھیے، جس کام کی طرف دل کا میلان ہو گیا اسی کام میں اللہ پاک کی جانب سے خیر ہے۔ اور اگر استخارے کے بعد کوئی بھی صورت سمجھ میں نہ آئے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ استخارے کرنے والے کو نقصان نہیں ہوگا، کسی بھی صورت کو اختیار کرے گا نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔